بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ امام بہیقی اور ابو نعیم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم کا ایک پہلوان تھا، اس کا نام رکانہ تھا۔ وہ تمام لوگوں سے زیادہ بہادر اور قوی تھا۔ وہ مشرک تھا اور وادی اسم سے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے نکلے اور اس وادی میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے ملاقات کی۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور آدمی نہ تھا۔ رکانہ آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ وہ شخص ہیں جو ہمارے بت و لات و عزا کو دشنام ترازی کرتے ہیں اور اپنے حکیم اور عزیز رب کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان قرابت داری کا تعلق نہ ہوتا تو میں آپ سے کوئی گفتگو نہ کرتا، بلکہ آپ کو قتل کر دیا۔ آج آپ اپنے عزیز اور حکیم رب کو بلا لیں کہ وہ مجھ سے آپ کو بچا لے۔ میں عنقریب آپ پر ایک معاملہ پیش کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ کیا آپ مجھے پچھاڑ دیں گے؟ آپ اپنے عزیز اور حکیم رب کو بلائیں کہ وہ میرے خلاف آپ کی آنت کرے، میں بھی لات و عزا کو بلا لیتا ہوں۔ اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو پھر میرے ریوڑ سے آپ کو اپنی پسند کی بکریاں لینے کی اجازت ہوگی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو کشتی لڑنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، پھر اس کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ نے کہا، آپ میرے سینے سے اٹھ جائیں، آپ وہ ذات نہیں جس نے مجھے پچھاڑا ہے، بلکہ آپ سے کشتی لڑنے سے پہلے کسی شخص نے بھی میرا پہلوس مین پر نہیں لگایا تھا۔ رکانہ نے کہا، آئے ہم دوبارہ کشتی لڑتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے اس کشتی میں مغلوب کر لیا پھر آپ کو میرے اس ریوڑ سے اپنی پسند کی 10 اور بکریاں لینے کی اجازت ہوگی۔ آپ نے پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھ کو بلند کر دیا۔ حضور نے کشتی میں رکانہ کو پھر مغلوب کر دیا اور آپ کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ نے کہا، آ جائیں، آپ نے مجھے مغلوب نہیں کیا، بلکہ آپ کے حکیم اور عزیز معبود نے مجھے شکست سے دوچار کیا ہے اور لات و عزا نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ آپ سے قبل کوئی شخص بھی میرا پہلوس مین پر نہیں لگا سکا تھا۔ رکانہ نے پھر کہا، اگر اب تیسری مرتبہ آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو پھر میں آپ کو اپنے ریوڑ کی 10 ایسی بکریاں آپ کو دوں گا جو آپ پسند فرمائیں گے۔ آپ نے تیسری مرتبہ بھی رکانہ کو پچھاڑ دیا۔ رکانہ نے کہا، آپ نے مجھے نہیں پچھاڑا، آپ کے عزیز و حکیم رب نے مجھے مغلوب کیا ہے، مجھے لات و عزا نے رسوا کر دیا ہے، وہ میری بکریاں چر رہی ہیں، ان میں سے آپ جو چاہیں پسند کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بکریوں کی خواہش نہیں کرتا، میں تو تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ تو آتش جہنم کا ایندھن بنے، اگر تو اسلام قبول کر لے گا تو بچ جائے گا۔ رکانہ نے کہا، میں اس وقت تک ہرگز اسلام قبول نہیں کروں گا جب تک آپ کا مجھے کوئی نشانی نہ دکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا کوئی گواہ ہے کہ اگر میں اپنے رب سے دعا مانگوں اور وہ تجھے کوئی نشانی دکھا دے تو میرے دعوت پر لبیک کہے گا؟ رکانہ نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی ایک بولت کا درخت تھا جس کی کئی چھوٹی بڑی شاخیں تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے میری طرف آ جا۔ وہ درخت 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اس کا ایک حصہ اپنے تنے اور شاخوں سمیت بارگاہ مصطفیہ میں حاضر ہو گیا۔ وہ درخت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رکانہ کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر رکانہ نے کہا، آپ نے مجھے ایک عظیم علامت دکھائی ہے، اب آپ اس کو حکم دیں کہ یہ دوبارہ اپنی جگہ پر چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، کیا تو اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ اگر میں اپنے رب سے دعا مانگوں اور یہ درخت واپس اپنی جگہ چلا جائے تو اسلام قبول کر لے گا؟ رکانہ نے کہا، ہاں، میں آپ کی دعوت قبول کر لوں گا۔ وہ درخت اپنی شاخوں اور تنے سمیت واپس چلا گیا اور دوسرے حصے کے ساتھ مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رکانہ، اسلام قبول کر لے تو بچ جائے گا۔ رکانہ نے جواب دیا، اگرچہ آپ نے ایک عظیم معجزہ دکھایا ہے لیکن میں صرف اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کروں گا کہ شہر کی عورتیں اور بچے میرے متعلق کہیں گے کہ میں نے اسلام صرف اس خوف اور ڈر کی وجہ سے قبول کیا ہے۔
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے دل میں داخل ہو گیا۔ حالانکہ شہر کی تمام عورتیں اور بچے جانتے ہیں کہ آج تک نہ ہی کسی شخص نے مجھے بچھاڑا ہے اور نہ ہی میرا دل مروب ہوا ہے۔ اب آپ اپنی بکریاں لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اسلام قبول نہیں کرتا تو مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں۔ حضور واپس تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی آپ کو تلاش کرتے کرتے اس مقام پر آ گئے۔ نہیں اطلاع ملی تھی کہ حضور وادی اعظم کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ یہ بات مشہور تھی کہ رکانہ کی وادی میں کوئی شخص بھولے سے بھی قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ دونوں حضرات آپ کی جستجو میں لگے۔ انہیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات رکانہ سے ہو جائے اور وہ آپ کو شہید نہ کر دیں۔ انہوں نے ہر نشیب و فراز میں آپ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ نبی محترم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس وادی میں اکیلے کیسے تشریف لے آئے؟ حالانکہ یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ رکانہ کی وادی ہے اور وہ تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہے اور آپ کو جھٹلانے میں سب سے آگے ہے۔ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اس کی رسائی مجھ تک ناممکن تھی، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام داستان سنانا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے متعلق سن کر ان دونوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے رکانہ کو پچھاڑ دیا تھا؟ ہمیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کسی انسان نے اس کا پہلو اس مین سے لگایا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی، اس نے اس کے خلاف میری اعانت کی تھی۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔